فتح مکہ کا دن 20 رمضان المبارک بہت عظیم دن ہے۔ 8 ہجری 36 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جاں بازوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل قریش کی ندامت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دینے کی بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا اور مکہ فتح کیا گیا۔ صرف 9 مجرموں کو قتل کرنے کا حکم دیا، جن میں سے 4 قتل کیے گئے اور 5 کی جان بخش کر دی گئی۔ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کے ٹکڑے سے بتوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے، بے شک اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابی لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے رکھے ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں میں جوا کھیلنے کے تیر کے نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مسمار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، حق آیا اور باطل گیا، بے شک باطل جانے والا تھا۔ اس طرح بت پرستی ختم ہوئی۔ خانہ کعبہ کو آب زمزم سے غسل دیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور نماز ادا کی گئی۔ گویا پورے مکہ میں وحدانیت کی آواز گونج رہی تھی۔ تمام قریش سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ احد میں کلیجہ چبانے والی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا اور فرمایا، تم کبھی میرے سامنے مت آنا۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد ہر بدکردار کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا، جس نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے مال و جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ لیکن کیا دنیا کی تاریخ ایک بھی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک مظلوم نے فاتح ہو کر بھی مغلوب ظالموں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان مشرکین مکہ سے مسلمانوں کی جائیدادیں بھی واپس نہ لی ہوں جس پر وہ قابض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ جب کبھی کسی قوم پر بد دعا کے سبب عذاب الہی نازل ہوا تو انبیاء کرام معجزانہ طور پر بچا لیے جاتے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا بچنا اسی طرح سے ممکن ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی کہ میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی، لیکن اونٹنی کو نقصان پہنچا کر قوم سمود عذاب الہی کی نظر ہو گئی، مگر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بد دعا کی، اے میرے پروردگار، ان کے مال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ لہٰذا فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس کے برعکس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کی طرح کے مظالم برداشت کیے مگر کبھی بد دعا نہیں کی۔ حکم خدا بندی تھا، آپ کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ نیز اس معاملے میں آپ کو کچھ دخل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو تمام قریش نادم ہو گئے۔ ندامت کی حالت دیکھ کر آپ نے سزا دینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔